ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ منگل کو جن 2 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی دوبارہ ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، 2 آیتوں کی، اس لیے کہ اس کا ترجمہ باقی تھا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کافرین منکرین کے اعتراض کا جواب دیا ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ معمولی چیزوں کی مثال سے لوگوں کو سمجھا ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت عالیشان ہے، تو ان کی ذات کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو سمجھائے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ اللہ اس سے بھی معمولی چیزوں کی مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میرے بندے سمجھ جائیں، ان کو ہدایت کی توفیق مل جائے، تو اس سے معمولی مثال بھی اللہ دے سکتے ہیں اور اس سے بھی اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا خود اس آیت میں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا مثالیں بیان کرنے لگے، اور پھر ان مثالوں کے ذریعے ہی اللہ بعضوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بعض کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو ان مثالوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جو ان مثالوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ ان مثالوں کی وجہ سے ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی معمولی مثال سے اپنے بندوں کو سمجھا سکتے ہیں اور یہ حق بات ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے لیے سمجھانے کے لیے مثال اللہ نے پیش کی ہے، تو اللہ انہی مثالوں کے ذریعے اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو صحیح راہ پر چلا دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں، کون سے عہد کو، وہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ عہد جو پوری امت نے اور پوری آنے والی قیامت تک نسلوں نے اللہ کے سامنے کہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں کو اللہ نے جمع کر دیا تھا عالم ارواح میں، اور سب سے ایک سوال کیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو، آپ ہی ہمارے پروردگار ہو، پالنے والے ہو، تمام کا ایک ہی جواب۔ اس عہد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پر تو یہ عہد کیا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ سینکڑوں کی پوجا کرتے ہیں اور ادھر ادھر اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں اور دوسرے کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں اور اپنا اس کے علاوہ مددگار اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، لہٰذا اللہ نے کہا کہ وہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں میں ملانے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتے ہیں وغیرہ، اولئک هم الخاسرون، کہ یہی لوگ خسارے میں ہیں اور نقصان میں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا اور اپنے وعدے کو یاد دلایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں آگے کی 2 آیتوں میں فرمایا کہ تم اللہ کی ناشکری کس بنیاد پر کرتے ہو. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھایا اور تمہیں اپنا عہد یاد دلایا، اب پھر تم اللہ کی ناشکری کس بنیاد پر کرتے ہو. اس سے پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کا اور ذکر کیا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے بندے کو اس دنیا میں عطا فرمائی ہے. ان تمام نعمتوں کو گنوانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ کس طرح تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو. آگے اللہ کہتے ہیں پھر اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حالانکہ تم تو کچھ نہیں تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ نے کہا کہ تم تو ایک مردہ چیز تھی، تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، کوئی تمہارا وجود نہیں تھا. اور بزرگ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نطفے کی شکل تمہارے پاس تھی، پھر کبھی وہ لوتھڑا بنتا ہے، کبھی گوشت کا ٹکڑا، کبھی جمع ہوا خون اللہ اس کو بنا دیتا ہے. کوئی جان نہیں تھی. اللہ کہتا ہے کہ تم مردہ تھے، کوئی جان تمہارے اندر نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندگی بخشی، ہم نے تم کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، سوچ سمجھ تمہاری عطا کی، تم کو تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت دی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، اور تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس دنیا میں چل سکو. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو سوچنے کے بعد تم اللہ کی ناشکری کیوں کرتے ہو. پھر آگے کہتے ہیں کہ دوبارہ تم کو مردہ کر کے پھر دوبارہ تم کو زندہ کر، اور اسی اللہ کے پاس لوٹ کر تم کو جانا ہے. پھر تم اللہ کی ناشکری سے باز آئے. یہ تو اللہ نے اس آیت میں ان نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کو اللہ نے خود اس کی ذات میں دی ہے، اس میں غور کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو باہری ہے، جو انسان کو باہر سے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کر دیا، پوری کے پوری زمین تمہارے فائدے کے لیے، کہ اس سے تمہارے لیے سبزیاں اگتی ہے، تمہارے لیے روٹی کا سامان بنتا ہے، کھانے پینے کے تمہارے سامان بنتے ہیں، تمہارے جانوروں کے کھانے کے سامان بناتے ہیں، اور ان جانوروں سے فائدہ اٹھا کر تم اس کا دودھ استعمال کرتے ہو، دہی استعمال کرتے ہو. تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بھی کھڑا کر دیا تمہارے لیے، کہ بنا پلر کے، بنا کسی ستون کے اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، بالکل درست. اور ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ کی نظر ہے. پھر تم کیوں اللہ کی ناشکری پر اڑے ہو. ان آیتوں میں اللہ نے اپنی ناشکری سے بچنے کا حکم دیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کا انکار کرنے کو بیان کیا ہے کہ کس طرح تم کیوں اللہ کا ناشکری کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو. حالانکہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل عرب میں جو مشرک لوگ تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اور آج بھی ہمارے یہاں جو غیر مسلم ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بار سنا ہوگا کہ پالنے والا تو وہ ایک ہی ہے جو اوپر ہے. اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں. لہذا مفسرین نے ایک مسئلہ یہ لکھا اس سے کہ جو انسان صرف اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے یا نعوذ باللہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، تو وہ بھی کافر اور مشرک ہے، وہ بھی ایسا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر یہ جملہ استعمال کیا کہ تم کیوں اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو. حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو، جبکہ ابو جہل نے جب حضرت ابو طالب نے جب اس وقت یہ کہا تھا، جب ابرہہ نے کعبے پر حملہ کیا تھا تو اللہ پر یقین تھا ان کا،
اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ کو اللہ کا گھر ہے، اللہ دیکھ لیں گے، ہم ہماری حفاظت کریں، اور وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ پر تو ان کا یقین تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے، لہٰذا وہ ایسا ہی ہوا جیسے اللہ کا انکار کرتے تھے۔ لہٰذا اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ اگر کوئی قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو ٹکراتا ہے، یا قرآن کی کسی آیت کو ماننے سے منع کرتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے فعل سے، اپنے عمل سے جان بوجھ کر قرآن کی آیتوں کو ٹکراتا ہے تو وہ بھی اس زمرے میں شامل ہوتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی آیتوں کی تفریح بازی کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو ادھر ادھر اسی طرح وہ کرتا ہے کہ اس کا مذاق بننے لگے، جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے، تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی شرماتا نہیں ہے، کسی بات کو اللہ کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ ان یضربا، یضربا کے معنی آتے ہیں عربی میں مارنے کے، اور اس کا ایک ترجمہ عربی میں یہ بھی کیا جاتا ہے بیان کرنے کے، کہ بیان کرے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضربا، بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مثال، ما بعوضۃ مچھر، بعض معنی مچھر کہتے ہیں، بعوضۃ عربی میں مچھر کو کہتے ہیں، کہ مچھر فما فوقها، یا جو اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، اس کی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ لوگ جان لیتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، وہ سچی بات ہے ان کے رب کی جانب سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، فَيَقُولُونَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں، ماذا، کیا ماذا اراد اللہ، کیا اللہ کا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ، ان مثالوں کے ذریعے۔ کیا کہتے ہیں وہ کہ اللہ کا ان مثالوں کے ذریعے کی کیا ارادہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، یضل گمراہ کرتے ہیں، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرہ بہتوں کو، اللہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے سے بہتوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ صرف اور صرف فاسق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو، جو اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کی باتوں پر، اپنی نافرمانیوں پر اڑے رہتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ فاسق کون ہے؟ اللہ نے خود ان کی تشریح کر دی، وہ لوگ ہیں ینقضون، نقض ینقض معنی توڑنے کے آتے ہیں، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے وعدہ کرنے کے بعد، میثاق معنی پختہ وعدہ کرنا، پختہ یقین دلانا کسی بات کا، تو وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے وعدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یقطعو معنی قطع، یقطعو کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں کہ ختم کرنا، کسی سے رشتے کو ختم کرانا، توڑ دینا، یقطعون، اور وہ ختم کر دیتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بھی کہ ان یوصل، کہ اس کے ذریعے سے کہ وہ ملا دے، وہ اس وعدے کے ذریعے سے لوگوں کو آپس میں ملائے، لیکن وہ اس کو اس وعدے کے ذریعے سے توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارے والے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، بھلا کیوں کر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کیف مانے کیوں کر، تکفرون باللہ، تم نافرمانی کرتے ہو اللہ کی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، اموات مانے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ نے تم کو زندہ کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے تم کو وجود دیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ،
پھر تم کو اللہ مردہ کرے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو زندگیوں کو بیان کیا، ایک تو اس دنیاوی زندگی کو بیان کیا کہ تم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر ایک موت کو بیان کیا، پھر موت کے بعد آخرت کی زندگی کو ڈائریکٹ اللہ نے بیان کیا کہ پھر تمہاری وہاں ایک اور زندگی ہوگی۔ اللہ نے قبر کی زندگی کو بیان نہیں کیا، برزخ کی زندگی کو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ اس لیے بیان نہیں کیا ہے کہ وہ نہ تو دنیاوی زندگی کی طرح لمبی اور چوڑی ہے، نہ اتنی بڑی ہے، اور نہ آخرت کی زندگی کی طرح ہے۔ وہ زندگی ایسی ہے جیسے انسان کو ایک خواب آتا ہے سونے کے بعد اور اس کو اٹھنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ زندگی اس طرح کی ہے۔ لہٰذا یا تو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوگا یا آخرت کی زندگی کی ابتدا ہوگی، اسی لیے اللہ نے ان دونوں میں اس کو شامل کر دیا، الگ سے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ہماری وہاں بھی ایک زندگی ہے جو عالم برزخ کہلاتا ہے، جو مرنے کے بعد اور حشر کے پہلے ہماری زندگی ہوگی۔ عذاب قبر ہم کو جس میں کہا جائے گا سوال جواب ہوں گے فرشتوں کے، اور ان سوال جواب کا جواب دیا جائے گا، اور اگر انسان اچھا ہے تو اس کو جنت کی خوشبو، جنت کی راحت ہے، جنت کا آرام، جنت کی ہوا اس میں محسوس ہوگی، تو وہ بھی ایک زندگی انسان محسوس کرے گا، لیکن وہ اتنی مختصر ہوگی، لہٰذا اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے۔ اللہ کون ہے؟ خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ چیزیں جو زمین میں تمام کی تمام، زمین میں جتنی بھی چیزیں وہ تمام کی تمام آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ اسی لیے محدثین نے اور مفسرین نے اور علماء نے ایک مسئلہ لکھا اس بارے میں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب حلال ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے صراحت کے ساتھ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اور علماء نے کچھ چیزوں کو ان سے اخذ کر کے نکالا ہے، اس کے بعد وہ حرام ہے۔ اولاً تمام چیزیں اس دنیا میں حلال ہیں، جن کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، کسی عالم نے کسی حدیث سے وہ ثابت نہیں اس کی حرمت، تو لہٰذا وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ یہ علماء نے اس آیت سے ایک اصل نکالا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے لیے تمام کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، یعنی آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہے۔ فسواهن سبع سماوات، اس کو درست کیا 7 آسمان کے برابر، 7 آسمان اللہ نے بنائے۔ وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور پہچاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔